اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے وہ وقت یہ ہیں: جمعہ کا پورا دن۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ جمعہ کے پورے دن میں کسی وقت بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے فوراً قبول کر لیتا ہے۔ شب قدر، زیادہ تر امید یہ ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27ویں یا 29ویں شب میں آتی ہے۔ 21ویں اور 27ویں شب کے متعلق سب سے زیادہ گمان ہوتا ہے۔ عرفہ کا پورا دن، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ کسی وقت بھی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ جمعہ کی رات یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، ان راتوں میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ روزانہ رات کا دوسرا آدھا حصہ، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ روزانہ رات کا پہلا تہائی حصہ، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ روزانہ رات کا آخر تہائی حصہ، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روزانہ رات کے آخر تہائی حصے کا درمیان، روزانہ سحری کے وقت سب سے زیادہ دعا کے قبول ہونے کی امید جمعہ کی دعا ہونے کی ساعت اجابت میں ہے۔ اس ساعت کے وقت کے متعلق مختلف احادیث کے تحت حسب ذیل اقوال ہے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ ساعت امام کے خطبے کے لیے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک ہوتی ہے۔ نمبر 2 اقوال جماعت کھڑی ہونے کے وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 3 دعا کرنے والا جب کھڑا ہو، جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہو، وہ وقت دعا قبولیت کا ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی آخری ساعت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن صبح صادق نکلنے سے سورج طلوع ہونے تک۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورج طلوع ہونے کے بعد ہے۔ مشہور صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ ساعت اجابت یعنی قبولیت کی گھڑی جمعہ کے دن دوپہر کو سورج ڈھلنے کے ذرا دیر بعد سے ایک ہاتھ کے بقدر سورج ڈھلنے تک ہے۔ حسن حسین کے منصف امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ ساعت اجابت امام کے جمعہ کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے لے کر آمین کہنے تک کے درمیان ہے، تاکہ جو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ وارد ہوئی ہیں وہ سب ان مذکورہ بالا صورتوں میں جمع ہوئی ہیں، جیسا کہ میں نے ایک دوسرے مقام پر ان کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی، ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جو دعا مانگی جائے اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے سوچا چلو دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آج میں ایک پتھر، بڑا سا پتھر لے کر اس کو آج دن بھر کہتا رہوں گا کہ یا اللہ اسے سونے کا بنا دے، یا اللہ اس کو سونے کا بنا دے، اور لے کر بیٹھ گیا۔ انسان تو تنگ آ جاتا ہے، وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، گھنٹہ 2-3 گھنٹے کے برابر بیٹھا رہا۔ بیٹھنے کے بعد وہ جب کہتا رہا یا اللہ اسے سونے کا بنا دے، سونے کا بنا دے، جب وہ تنگ آ گیا تو وہی ساتھ وہی گھڑی دعا کی قبولیت کی تھی، اس نے تنگ آ کر کہا یا اللہ اگر سونا نہیں بناتا تو اسے مٹی کا بنا دے، تو اللہ نے فوراً وہی وقت قبولیت کا تھا، وہ مٹی کا بن گیا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا کہ اللہ، ایک بار اور کہا ہوتا کہ یا اللہ سونے کا پتھر بنا دے تو سونے کا بن جاتا۔ انسان کو صبر رکھنا چاہیے اور دعا قبول اللہ سے مانگتا رہا کریں، انشاءاللہ ایک نہ ایک ضرور قبول ہوگی، اور جو دنیا میں نہیں قبول ہوتی ہیں وہ آخرت میں ذخیرہ بن جاتی ہیں۔ کل قیامت کے دن انسان دیکھے گا کہ جب اس کو اتنے اجر انعام دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ یہ اجر و انعام کس بنا پر مجھے مل رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما، فلاں چیز عطا فرما، فلاں مصیبت سے بچا۔ دنیا میں تو تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی، چند قبول ہوئیں، باقی
یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ انسان اس وقت افسوس کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی، آج ان کا بدلہ یہاں مل جاتا۔ آپ سب حضرات سے دعا کی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں اور اپنے احباب اور مرحومین کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔ جو حضرات ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس کو سبسکرائب کر کے آئندہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔